إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ حضرات کو ایک بہترین عمل بتلا دیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس رات کو سونے سے پہلے سورہ کو پڑھنا ہے، اور اس طرح پڑھنا ہے کہ صبح بعد میں ہوگی، پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہمیں قرآن پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور مسلمان بھی وہی ہے جس کا قرآن پر کامل یقین ہو۔ ذاکر کے ذکر میں، ظاہر کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت، قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہے۔ بقول حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور ان پہ سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، رات کو سوتے وقت سورۃ الکوثر آپ نے اس طرح پڑھ لینی ہے، تو انشاءاللہ تعالی صبح بعد میں ہوگی، آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کر لینا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل، ہر تنگی سے نکالنے کا جو راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پورا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ نے ادا کرنی ہے۔ آپ نے نفل ایسے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کر لیں، اس کے بعد جے نماز پر بیٹھ کر پہلے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا سمیع، اس نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حاجت کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے دعا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مانگے گی صبح ہونے سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب آزمودہ عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور آج تو ماہ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ ہی قوی الاثر وظیفے ہو جاتے ہیں، تو جو بھی چاہے حاجت کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔